میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا کہ آپ نے اتنی زحمت گوارہ کی اور کتاب کے اوپر اتنے جاندار تبصرے کیے. لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی محفل میں شریک ہونے کا اور خاص طور پر ایکٹیولی شریک ہونے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے. یہ کتاب بھی اپنی نوعیت کی میری پہلی کتاب ہے. خالد سہیل کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت کئی جہتوں کے مالک ہیں. سائیکیٹرسٹ ان کا پروفیشن ہے، لیکن یہ فلاسفر بھی ہیں اور سوشل ٹاپکس پر بھی لکھتے ہیں. بہت وسیع ان کے انٹرسٹ ہیں. میں البتہ تقریباً پوری زندگی ایک ون ڈائمینشنل رہا ہوں. میرا صرف ایک ہی ٹائٹل ہے، نہ میں فلاسفر ہوں نہ سوشل اسپیکٹ پر یا کوئی مذہبی اسکالر ہوں. میں صرف ایک سائنٹسٹ رہا ہوں. تو اس ٹاک میں بھی مطلب اس بات چیت میں بھی شاید آپ کو محسوس ہو. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کچھ کروں، میں ریئلی بہت شکر گزار ہوں جس قسم کے کامنٹس دیے گئے، جتنے جاندار کامنٹس. مطلب میں ریئلی تقریباً دنگ رہ گیا. جب خالد سہیل مجھ سے تقریباً 5 سال پہلے 2017 میں ملنے کے لیے کالج اسٹیشن ٹیکساس آئے تھے، تو انہوں نے ایک بات مجھ سے کہی تھی جو میں نے ڈائریکٹ تو ان کو نہیں کہا، لیکن اندرونی طور پر میں نے فیل کی تھی. اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس وہاں پر ٹورانٹو میں 10 سہیل زبیری ہیں. تو مجھے کچھ تھوڑا سا احساس ہوا کہ شاید انہوں نے میری ہلکی سی انسلٹ کی ہے. لیکن آج کی محفل پر سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے انسلٹ میری نہیں کی، انہوں نے انسلٹ آپ کی ہے. یہ جو آئیڈیا ہے فیملی آف دا ہارٹ کا، یہ اتنا ناول آئیڈیا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن، کوئی شاعر ہے تو کوئی ادیب ہے، کوئی فلاسفر ہے. مطلب اٹس اے ویری یونیک ایکسپیرینس فار می. مطلب میں نے بھی آخر اپنی ایک پروفیشنل زندگی گزاری ہے، لیکن میں نے اتنے جاندار لوگ مختلف شعبوں میں، یہ میرا پہلا اتفاق ہے. تو اٹس سچ اے ونڈرفل اپرچونیٹی، اور اس میں میں آبویسلی خالد سہیل کا تو بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. تو آج کتاب کے اوپر تو آپ لوگوں نے بہت بات کر لی، اور ریئلی میں مطلب جیسا کہ خالد سہیل نے بھی بتایا اور جیسا کہ اس نے تحریر بھی ہے، مطلب میں بہت ریلکٹنٹ تھا اس کے بارے میں، کیونکہ آبویسلی یہ میرا پہلا تجربہ تھا. اور مطلب میری اپنی آنیسٹلی اسپیکنگ یہی فیلنگ تھی کہ چونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، مذہب میرا شعبہ نہیں ہے، فلاسفی میرا شعبہ نہیں ہے. تعلیم کے اوپر البتہ مطلب چونکہ میرا تعلیم سے واسطہ رہا ہے، لیکن اس میں بھی میں چونکہ ایون پاکستان میں بھی میرا رول بحیثیت سائنٹسٹ تھا، ایجوکیشنسٹ نہیں تھا. مطلب ان دو چیزوں میں ڈسٹنگوش ایک فرق محسوس کرتا ہوں. تو بہرحال آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جو بڑے جینرس خیالات کا اظہار کیا، اٹس امیزنگ. جس طرح سے شاہد اختر صاحب نے مطلب جتنا ایلوکوئنٹلی اس کے بارے میں بات چیت کی، مطلب وہ ریئلی اٹس امیزنگ ٹو می. مطلب میں اپنی کتاب کے بارے میں اتنا زبردست تبصرہ خود بھی نہیں کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد لورا تھی، مطلب سچ اے نائس تھنگ کہ وہ تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پھر یاسین بیگ صاحب تھے، ان کا جو سینس آف ہیومر تھا دیٹ واز سو ونڈرفل. اور خالدہ، آپ نے ریئلی پرانے زمانے کی یاد، مطلب پشاور میرے دل میں بستا ہے. مطلب جو بات شاید کتاب سے اتنی واضح نہ ہوئی ہو، وہ یہ کہ مطلب میں نے کلاس 1 سے لے کر BSc تک پشاور میں ایک ہی اسکول میں پڑھا جس میں ہم دونوں تھے، اور اس کے بعد 4 سال ایڈورڈس کالج میں کرنے کے بعد پھر دین آئی مووڈ آؤٹ. قائد اعظم یونیورسٹی سے میں نے MSc کیا. اس کے بعد پھر میں PhD کرنے یہاں امریکہ آیا.
تو پشاور کی یادیں آپ نے جو تازہ کی ہیں تو پشاور ریئلی دل میں بستا ہے. تو اٹ واز ریئلی ویری ایموشنل. اور حسین حیدر صاحب آپ کی باتیں بہت شاندار تھیں، لیکن آپ کی ایک بات سن کے مجھے محسوس ہوا کہ اگر اسٹیون ہاکنگ صاحب کسی قبر میں آرام فرما رہے ہیں تو اس وقت وہ تو اب اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے جو باتیں یہاں کی گئیں. لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس غالباً 10-15 منٹ ہوں گے تو میں کچھ تھوڑی سی نئی باتیں جو میرے ذہن میں آج کل آتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو پچھلے سال جس وقت میرا خالد سہیل سے رابطہ شروع ہوا تو اس کے لگ بھگ میں نے ایک اسٹوری لکھی. اپنی زندگی میں وہ میری واحد اسٹوری ہے، پہلی اسٹوری ہے اور شاید آخری اسٹوری ہوگی. تو میں نے سوچا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کو وہ اسٹوری کا ایٹ لیسٹ لپے لباب تھوڑا سا بتاؤں کہ وہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پھر دیر واز اے فالو اپ، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. تو وہ اسٹوری اس طرح سے تھی، مطلب پچھلے سال 2021 تھا. تو اسٹوری یہ تھی کہ ایک وقت تھا 1521 سال تھا. تو یہ وہ سال تھا جب ابھی ابراہیم لودھی کا دور ہندوستان میں تھا. بابر کو آنے میں تقریباً 5 سال باقی تھے. کوپرنیکس واز اے ینگ مین، ابھی تک وہ اس پوائنٹ تک نہیں پہنچا تھا جہاں تک وہ اپنی ہیلیوسینٹرک تھیوری پیش کر سکے. گلیلیو کے آنے میں کوئی 70 سال باقی تھے. نیوٹن کے آنے میں تقریباً 150 سال باقی تھے. پہلا بلب ایجاد ہونے میں تقریباً 250 سال موجود تھے، اور تقریباً 350 سال آئنسٹائن کے آنے میں باقی تھے. تو اس وقت ایک شخص، اس کا نام میں نے رکھا SC مین، اور نام میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ کس مناسبت سے. تو وہ شخص کچھ پریڈکشنز کرتا ہے 500 سال بعد کی، کہ 500 سال کے بعد کیا ہوگا. تو وہ پریڈکشنز یہ کرتا ہے کہ 500 سال کے بعد ہر گھر میں ایک ایسا ڈبہ موجود ہوگا جس پر ایک اسکرین لگی ہوگی، اور جس پر بیٹھ کر جس کو دیکھ کر آپ پوری دنیا میں جہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے. مطلب یہ میجک قسم کا ایک تقریباً ہر ایک کے پاس موجود ہوگا. پھر اس نے یہ بھی پریڈکٹ کیا کہ مطلب کہ وہ جب وقت آئے گا تو ہر ایک کا ہاتھ میں ایک آلہ موجود ہوگا، اور اس آلے کی مدد سے دنیا کا کوئی فرد کہیں موجود ہو وہ اس سے کمیونیکیٹ کر سکے گا. پھر اس نے یہ بھی پریڈکشن کی کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ یہ جو فلائنگ کارپیٹس ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہوں گی، اور بعض فلائنگ کارپیٹس تو ایسی ہوں گی جو اس زمین کو چھوڑ کے مطلب دوسرے سیاروں تک پہنچ رہی ہوں گی. اور اس قسم کی کئی اس کی پریڈکشنز تھیں. تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو سنجیدہ لیتے، اس کی جو پرسکرپشنز تھیں تو یہ لوگوں کو وچ کرافٹ کے طور پر محسوس ہوئی کہ یہ بندہ کوئی وچ کرافٹ قسم کی باتوں میں بلیو کرتا ہے، اسی لیے یہ بہکی باتیں کر رہا ہے. اور فار ایگزامپل لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر بات کی جائے اور دنیا کے دوسرے کونے میں، مطلب اس وقت ہم باہر نکل کر جتنے زور سے بھی لگانا چاہیں چند 100 گز کے فاصلے پر آواز پہنچے گی، اور اس کے بعد نہیں پہنچ، اب اس سے آگے تو نہیں. اور یہ بات کر رہا ہے کہ 500 سال کے بعد آپ دنیا کے دوسرے کنارے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بہرحال مطلب یہ جو عقائد تھے جن کو اس وقت کے سائنٹسٹ نے انالائز کر کے بتایا کہ یہ تو بالکل ان سائنٹیفک بات ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بلاسفیمی کا یہ اس لفظ سے ہم لوگ بہت فیملیئر ہیں، لیکن یہ مڈل ایجز میں بھی بڑا کامن لفظ رہا ہے. تو بلاسفیمی کا اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، سزائے موت ہوتی ہے. جج ذرا لینینٹ ہے
تو وہ یہ تعین کرتا ہے کہ ان کو زندہ جلائے جانے کی بجائے وہ بی ہیڈ کر دیا جائے. تو یہ ایک ٹریجک اینڈ ہوتا ہے. 500 سال گزر جاتے ہیں. اب اس کا ایک ڈسینڈنٹ موجود ہے اور اس کا نام ہے ٹی ایس مین. مطلب وہ تھا ایس سی مین, یہ وہ 16th سینچری مین تھا, یہ اب 20th سینچری مین آ گیا, ٹی ایس مین. تو یہ مطلب اس کو آئی مین ہی لرنز اباؤٹ دا ٹریجک اینڈ آف ہز اینسیسٹر. لیکن مطلب اس کے ذہن میں اب یہ خیالات آتے ہیں کہ میں کیا ایسا ممکن ہے کہ میں بھی آج سے 500 سال کے بعد کیا ہوگا یہ میں دیکھ سکوں. تو یہ خیال اس کے ذہن میں آتا ہے اور اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے. تو اسے بہت جلدی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مطلب کہ اس کے بارے میں سوچنا بڑا مشکل ہے کہ مطلب آپ کوئی چیز ایسی پریڈکٹ کر سکیں کہ جو آپ اس وقت کے مطابق آپ کے سوچ کی جو لمٹ ہے اس سے بھی باہر. تو پھر جو دوسری چیز اس کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر میں آج سے 500 سال بعد کا سین کوئی دیکھ سکوں کہیں کسی طرح سے, تو وہ کیا چیزیں ہیں جو میں دیکھنا چاہوں گا. کون سے ایسے سوالات ہیں جو میں جن کا جواب حاصل کرنا چاہوں گا جو آج کی تاریخ میں تقریباً ناممکن دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آج سے 500 سال کے بعد ان کے جوابات مل جائیں اور میں وہ جوابات حاصل کر سکوں. تو کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے میری. اب جو چیز مطلب جو میرے لیے انٹرسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اپنے ذہن میں وہ کیا خیالات ہیں مطلب جن کا میں جواب چاہوں گا آج سے 500 سال بعد کہ وہ. تو اب جو باقی جو میرے پاس 10-15 منٹ ہیں تو اس میں ان میں سے چند سوالات اور ان کے بارے میں جو اس وقت کی ہماری سوچ ہے اور ہم کس چیز کے متلاشی ہیں, تو وہ بعد میں آپ کے سامنے کروں گا. اس کے اوپر میں نے پوری ایک سیریز سی لکھی تھی, تو لیکن اس میں سے میں چند آپ کو ٹائم کی مناسبت سے بتا. پہلی چیز جو میرے نزدیک مسٹیریس ہے, اب مطلب میں اب اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں کیا چیزیں مطلب کیا چیز ہے جو بہت اتنی مسٹیریس ہے کہ اگر میں 500 سال بعد کسی طرح سے آ سکوں تو میرا پہلا سوال کیا ہوگا کہ میں کیا چیز جاننا چاہتا ہوں. تو میں نے سوچا اس کے بارے میں, تو مطلب مجھے اندازہ ہوا کہ جو میرا پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا واٹ از ٹائم. وقت کیا چیز ہے. مطلب وقت بڑی عجیب سی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ بھی نہیں آتی لیکن بہرحال ہے. تو ایکچولی اس وقت کا تعلق جو ہے وہ وقت ایک چیز ہے, لیکن یہ ایک حصہ ہے ایک پوری کائنات کا جس کو ہم اسپیس اینڈ ٹائم کہتے ہیں. اسپیس اینڈ ٹائم ان کی بڑی مختلف کیریکٹرسٹکس ہیں. اسپیس 3 ڈائمینشن ہے, ٹائم 1 ڈائمینشن ہے, فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ ٹو فیوچر. جو اسپیس ہے ان دونوں میں بڑے بنیادی ڈفرینسز ہیں. پہلا فرق تو یہی ہے کہ اسپیس میں آپ دائیں بائیں اوپر نیچے اور آگے پیچھے تینوں طرف موو کر سکتے ہیں. ٹائم ایک ہی رخ میں چلا جا رہا ہے. تو آئی مین دس از سارٹ آف اے مسٹری کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ٹائم صرف ایک ہی رخ میں, کیا یہ کبھی ممکن ہے کہ ہم ٹائم کا رخ جو ہے وہ کسی طرح سے پلٹ سکیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مطلب فزیکل لاز کے تحت اگر مجھے کوئی چیز آئی مین اسپیس اینڈ ٹائم آر ٹریٹڈ ویری ویری ڈفرینٹلی. مثال کے طور پر جو جیسے نیوٹونین میکینکس ہے یا جو بھی قوانین فطرت ہیں, قوانین فزکس ہیں, ان کے تحت اگر ایک مقام کے اوپر آپ کو اگر رحیم صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھے تشریف لائیں, اگر ایک مقام پر اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو ہم اس کی پریزنٹ نوعیت سے
نہ صرف اس کا مستقبل اس پوائنٹ پر سسٹم کس طرح سے ایوالو ہوگا تو یہ ہم مستقبل معلوم کر سکتے ہیں، بلکہ ہم پروجیکٹ بیک کر کے ماضی کہ یہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی ہم وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو اس سینس پہ مطلب ایک جگہ پہ آپ ٹائم کا ایولیوشن جو ہے وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں آج کی حال کی تاریخ میں. اسپیس کے بارے میں یہ درست نہیں ہے. اگر مجھے یہاں ایک پوائنٹ پر اگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں ہرگز کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کائنات کے دوسرے یا زمین کے دوسرے حصے میں یا اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے. مطلب اسپیس اور ٹائم میں بڑا اختلاف ہے، دو بڑی مختلف سی چیزیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ٹائم کی نوعیت کیا ہے. مطلب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت ایک طرف چلتا چلا جا رہا ہے اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں. تو اس کے لیے سائنٹسٹ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ٹائم ایک ایسی طرف چل رہا ہے کہ جہاں پر انٹروپی انکریز ہو رہی ہے. یہ انٹروپی تو بہت مطلب بڑا ثقیل سا لفظ ہے، لیکن ایکچولی انٹروپی کا مطلب ہے ڈس آرڈر. اور اس چیز کو اگر ہمیں سمجھنا ہو کہ یہ ڈس آرڈر مطلب ٹائم کا ایرو جو ہے یہ کس طرح سے ڈس آرڈر کے ذریعے ڈٹرمن ہو رہا ہے، تو اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال ہے. ایک گلاس میں آپ پانی لیجئے اور اس میں ایک انک ڈراپ ڈال دیجئے. تو جو انک ڈراپ ہے وہ اس طرح سے پھیلنا شروع ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد جو پانی کا کلر ہے وہ لائٹ بلو ہو جائے گا. جب ہم ایک مووی ایسی دیکھیں کہ جس میں ہم دیکھیں کہ بھئی ڈراپ شروع ہوا اور وہ پانی مطلب کلرڈ ہو رہا ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ فلم جو ہے یہ مستقبل کی طرف جا رہی ہے. لیکن فزکس کے لاز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کو بھی الاؤ کرتے ہیں کہ یہ جو لائٹ بلو کلر پانی ہے یہ دیکھتے دیکھتے قطرہ بن جائے. اگر آپ ایک ایسی مووی دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مووی کسی طرح سے غلطی ہو گئی ہے اور یہ بیکورڈ جا رہی ہے. تو جو انٹروپی کا کانسیپٹ ہے وہ ڈس آرڈر کہ مطلب بجائے اس کے کہ آپ کہ ایک ڈراپ آف انک از لائک این آرڈرڈ تھنگ، وہ ڈس آرڈر میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈس آرڈر بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی سسٹم میں ڈس آرڈر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ٹائم ریورس میں. یہاں تک تو بات ایسی ہے جس پر سب فزسسٹ اتفاق کریں گے. اب میں تھوڑا سا اپنا ذاتی چیز انجیکٹ کرنا چاہوں گا اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ریورس ہو سکے. مطلب ٹائم کسی دن ایسا ہو کہ ہم اس وقت سے ماضی کی طرف جانا شروع ہو جائیں. ایک سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی وہ سینیریو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں ہوگا، اور وہ سینیریو جو ہے وہ ہے کائنات کی کریشن سے. مطلب اس وقت کی جو سائنٹیفک تھیوریز، بلکہ اس موضوع پر کچھ لوگوں نے بڑی زبردست بات چیت کی کہ مطلب جو بگننگ ہے وہ ایک بگ بینگ، ایک نقطے سے آغاز ہوا اور کائنات پھیل رہی ہے. تو مطلب اس چیز کو اگر میں وہ جو انک ڈراپ کی مثال سے ریلیٹ کروں تو یہ ہے کہ جب بگ بینگ مطلب جس وقت ایک نقطے پر ساری کائنات موجود تھی تو اس وقت پوری کائنات کی جو انٹروپی تھی دیٹ مسٹ بی آلموسٹ زیرو. اس کی وجہ مطلب بالکل جس طرح سے سارا مطلب اگر سارا بلو کلر ایک قطرے میں تو انٹروپی وہ زیرو. ڈس آرڈر بہت منیمم تھا. سب لوگ ایک کمرے میں موجود ہوں، انٹروپی کم ہے. اگر ہم پھیل جائیں گے پورے شہر میں تو ڈس آرڈر بڑھ جائے گا. تو اس طرح سے جب کائنات شروع ہوئی تو اس کی انٹروپی تقریباً زیرو تھی. پھر یہ کائنات پھیلنا شروع ہوئی اور جو اب تک کی جو تھیوریز ہیں اس کے مطابق یہ کائنات پچھلے تقریباً 14 بلین ایئر سے یہ کائنات پھیل رہی ہے.
لیکن ایک چیز جس کے بارے میں ابھی تک ہم لوگ نہیں جانتے، اور یہ ایک طرح سے ایک ہاٹسٹ پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا انجام کیا ہوگا. تو اس انجام کو معلوم کرنے کے لیے اس وقت انفارچونیٹلی ہم لوگوں کے پاس بہت کم مواد موجود ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ تقریباً 5% ہے اس یونیورس کا، جو ایکچوئل 95% یونیورس کے بارے میں ہماری کوئی معلومات سرے سے ہے ہی نہیں. دس از اے ویری مائنڈ باگلنگ تھنگ. جس دن ہمیں وہ معلومات حاصل ہو گئی، اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ سائنٹسٹ اس پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بے تحاشا ریسرچ اس کے اوپر، بے تحاشا پیسہ اٹھ رہا ہے اس ریسرچ کے اوپر، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ جو کائنات میں جو کچھ مسنگ ہے یہ کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے اس کا جواب ہماری اپنی لائف ٹائم میں، بلکہ اگلے چند سالوں میں مل جائے. جس دن یہ جواب مل گیا تو اس دن ہم اس بارے میں پریڈکٹ کر سکیں گے کہ اس کائنات کا انجام کیا ہوگا. اس انجام کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ کائنات کیا ہمیشہ ایکسپینڈ کرتی رہے گی. اس کے لیے جو چیز معلوم کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو آبجیکٹس ہیں، گیلیکسیز اور دوسری انرجی سورسز ایٹسٹرا، وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. تو اگر وہ ایک سرٹن انداز میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے تو کائنات پھیلتی چلی جائے گی، کوئی اس کا غالباً اینڈ نہیں ہوگا. لیکن اگر کائنات میں وہ جو میس ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ موجود ہے تو اس کی گریویٹیشنل پل اس کو یہ جو ایکسپینشن ہے اٹ ول بی ٹرنڈ اراؤنڈ. تو یہ ہے کہ وہ جو ایکسپینشن موڈ سے اب یہ کمپریشن موڈ کی طرف آ جائے گی. اوکے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد وہ ایک بگ بینگ جو ہے وہ دوسرے اینڈ پر ہو کہ کائنات جو ہے وہ کمپریس ہو کر ایک نقطے کے اوپر آ گئی. تو I mean that is a realistic possibility. لیکن اب اس ڈسکشن کو اگر میں اس پہلے سوال سے تعلق اس کا جوڑوں کہ ٹائم کیا ہے، تو یہ ہے کہ جب تک کائنات ایکسپینڈ کر رہی تھی تو انٹروپی جو ہم نے ڈیفائن کیا کہ ڈس آرڈر کا نام ہے، تو ڈس آرڈر واز انکریزنگ. لیکن جب کمپریشن شروع ہوئی تو پھر ڈس آرڈر کم ہوتا چلا گیا، اور جس وقت وہ کمپریس ہو کر واپس ایک پوائنٹ پر پہنچے گی کائنات تو اس وقت ڈس آرڈر صفر ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ کہ اس چیز کو اگر ہم ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ جب تک ہم ایکسپینشن موڈ میں ہیں ٹائم اس رخ میں چل رہا ہے، پریزنٹ ٹو فیوچر. لیکن جس وقت کمپریشن فیز آئے گا تو اس وقت ٹائم اپنا ایرو کا ڈائریکشن چینج کر لے گا. تو پھر ہم پہلے بوڑھے ہوں گے اور پھر جوان، مطلب جب وہ کائنات اس اسٹیج پر پہنچے گی تو ایک ریفلیکشن میموری ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک سوچ ہے جو اس وقت کے لحاظ سے، اگر یہ میں ایک سائنٹیفک کانفرنس ہو رہی ہوتی اور میں اس قسم کی باتیں کر رہا ہوتا تو وہ ایس سی مین کی طرح سے میرے اوپر بھی شاید بلاسفیمی کہ وہ، لیکن بہرحال سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال میرا مطلب ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ اگر مجھے موقع ملا، جو آبویسلی جس کا امکان بالکل نہیں ہے، تو میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ ٹائم کی حقیقت کیا ہے. تو بہرحال اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں اور جس پر میں خیر پورا گھنٹہ گزارا جا سکتا ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں ایکچولی ایک دو چیزوں کا ایٹ لیسٹ سر راہ ذکر کر دوں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات چیت ختم کروں اور آپ لوگ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں ہوں تو آپ اس پر ڈسکشن کر سکیں. دوسرا سوال جو میرے ذہن میں کیا بلکہ آپ ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ زندگی کی کیا حقیقت ہے. اور اس میں مطلب جو سوال مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ جس سوال کی تلاش میں موجود ہوں اور جس کے بارے میں نے بہت سارے مطلب جب بھی میرا فیلڈ فزکس ہے، میں نے پوری زندگی میں اتفاق سے بایولوجی کا کبھی کوئی کورس نہیں لیا. جو لوگ پرانے نظام سے واقف ہیں کہ اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو بایولوجی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں.
تو لیکن یہ ہے کہ جو یہ سوال ہے واٹ از لائف، تو یہ بڑا بنیادی سوال اس سینس میں ہے کہ ہم ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مطلب کہ دیر از سم تھنگ مور دین این آرگنائزیشن آف ایٹمز اینڈ مالیکیولس، کہ مطلب کہ یہ نہیں ہے جس طرح سے اگر آپ مجھے اس کو ریپروڈیوس اس آبجیکٹ کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے کہیں تو اس کا ایک طریقہ جو بہت مشکل طریقہ ہے لیکن بہرحال وہ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم ایٹم بائی ایٹم اس کی اسٹرکچر معلوم کر کے ایٹم بائی ایٹم اس کو ریپروڈیوس کر دیں، اور جب وہ ریپروڈیوس کر دیں گے تو وہ بالکل اسی طرح سے مجھے ٹائم اس میں سے ملنے لگے گا اور اسی طرح سے میں ٹیلی فون کال کر سکوں گا وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مشین ایجاد ہو جائے کہ جہاں پر ہم لائف کو ایٹم بائی ایٹم کریٹ کر سکیں، مطلب ایک لائف سیل لے کر، ہیومن بینگس تو بہت دور کی بات ہے، ایک لائف سیل کو لے کر اگر ہم ایٹم بائی ایٹم پروڈیوس کرنا چاہیں تو مطلب کیا وہ چیز جو ہے وہ زندگی کی نشانی بن جائے گی؟ کیا اگر ایک آج سے 500 سال بعد اور یہ والی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہم تقریباً اس کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہم ایک ایٹم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس میں میرا بھی کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس کو چن کے مطلب اس کی پراپر پلیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ مطلب کہ پہلا ایٹم یہاں، دوسرا ایٹم اس کے نیکسٹ اینڈ سو آن سو آن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ممکن ہو جائے، ابھی 500 سال پڑے ہیں 2521 میں، تو اگر ایسا ممکن ہو جائے تو کیا وہ جو ایٹمز اور مالیکیول سے بنا ہوا جو ایک آبجیکٹ ہے کیا وہ چلنا پھرنا شروع کر دے گا؟ کیا وہ سوچنا شروع کر دے گا؟ کیا اس کے اندر یہ جو قوت فیصلہ ہے یہ خود بخود آ جائے گی؟ I mean this is again a very mysterious question جس کے بارے میں ہم اس وقت بالکل کچھ نہیں جانتے۔ مطلب اس سوال سے جڑا ہی ایک اور سوال ہے، کیا ہم موت کے اوپر قابو پا لیں گے؟ مطلب مجھے چونکہ میں نے کبھی بایولوجی کا کورس نہیں پڑھا تو اس وجہ سے میں اکثر جو چیز پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے اور جو میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ مطلب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ ایک اعضاء کچھ ایسے ہی ہیں جیسے ایک گاڑی کے مختلف پرزے، تو اگر ایک عضو جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو گاڑی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی وقت کتنی ہی ڈیمیجڈ گاڑی ہو اس کو ہم ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، صرف کاسٹ ٹائم ان چیزوں کا۔ کیا ہیومن بینگ جو ہے جب ہم کسی کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ موت آ گئی تو کیا موت irreversible ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب جو اس سے بھی بنیادی سوال جو میں نے ابھی پوز کیا وہ یہ ہے کہ واٹ از لائف؟ تو اس پر بھی اگین اگر میں اس وقت کنٹینیو کروں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو میں آپ کو ایک دو اور چیزیں ایک جو میری فوڈ آف تھاٹ ہیں جو میں سوچتا رہتا ہوں تو وہ میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں کہ جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی تو اس میں جو ایک فیچر تھا وہ یہ تھا کہ مطلب یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں اس ٹائم میں یہاں پر بیٹھ کر اگر اس وقت پاکستان بات کرنا چاہوں یعنی اسپیس وائز میں 8,000 کلومیٹر یا 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پر تو میں بڑے آسانی سے کر سکتا ہوں۔ یہ چیز 500 سال پہلے والے انسان کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سوچتا کہ بھائی میری تو آواز جو ہے وہ تو بس چند 100 فٹ زیادہ سے زیادہ شہر کے باؤنڈری تک جا سکتی ہے، اس کے باہر تو نہیں۔ لیکن دس بیکیم پاسبل کہ یہ جو مطلب کہ اس وقت رائٹ ناؤ میں یہاں سے اپنی آواز اور اپنی تصویر جو ہے وہ منتقل کر سکوں یا ایکسچینج کر سکوں 10,000 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ کیا ٹائم اور اسپیس کا رول ریورس اس طرح سے ہو سکتا ہے
کہ میں ایک جگہ پہ اب مطلب میں اسپیس میں نہیں مطلب 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں طے کر رہا اپنی تصویر وغیرہ دیکھنے کے لیے. میں یہاں پر کھڑے ہو کر کیا میں ٹائم میں 5 سال 10 سال 300 سال پرانا کہ اس پوائنٹ پر 300 سال پہلے کیا ہو رہا تھا, کیا میں ایک ایسا آلہ تیار کر سکتا ہوں جس سے میں یہ مطلب یہ دیکھ سکوں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا. آئی مین جسٹ امیجن کہ اگر ایسے مجھے تھوڑی سی مذہب سے دلچسپی ہے مطلب, لیکن بعض چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی میتھس بھی موجود ہیں. مطلب اس چیز کی پاسبلٹی اگر یہ ممکن کسی طرح سے ہو سکے تو یہ بڑی عجیب و غریب سی چیز ہوگی. مطلب جو ہمارے جو ڈریمز ہیں وہ اس سے ریئلائز ہو جائیں گے. ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج مطلب ہمارے گرینڈ پیرنٹس کس طرح سے رہ رہے تھے, یا جو ہسٹوریکل مومنٹس ہیں, اگر مذہبی ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی گلیوں میں کون کس طرح سے گھوم رہا تھا, کیا کیا چیزیں ہیں جو متھ بن گئیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو ریئلٹیز تھیں. آرکیمیڈیز مطلب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب اس نے بادشاہ کا مسئلہ حل کیا تو وہ ایتھنز کے شہر میں دوڑ گیا. کیا ہم وہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ایک ایسی مشین بن جائے؟ اس بات کی پاسبلٹی کیا ہے؟ تو اس بات کی پاسبلٹی کو اگر ہمیں انالائز کرنا چاہیں تو مطلب پہلے یہ سمجھیں کہ 500 سال پرانا انسان جو تھا وہ کس طرح سے مطلب کیا چیز تھی جو وہ نہیں سوچ سکتا تھا جو ایکچولی ہوئی. اور وہ ہوئی یہ کہ مطلب کہ جو لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آواز تو میری نہیں جا سکتی اس کمرے سے باہر, لیکن جو چیز باہر جا سکتی ہے وہ ہے روشنی. روشنی تو اتنی دور تک جاتی ہے کہ میں ستارے جو ٹریلینز آف مائلز اوے میں ان کو بھی دیکھ سکتا ہوں. مطلب وہ وہاں سے لائٹ کا سفر جاری کیے ہوئے ہیں. تو جو پورا ایک آئیڈیا ہے جس کے تحت ہماری ساری یہ الیکٹرانک ڈیوائسز کام کر رہی ہیں, جو بنیادی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میری جو اسپیچ ہے وہ ایک انگریزی میں لفظ یوز ہوتا ہے پگی بیک. تو وہ ایک لائٹ کے سگنل کے اوپر آپ پگی بیک بنا دیتے ہیں کہ مطلب وہ لائٹ جو ہے وہ اس طرح سے کہ جو میری آواز کی جو ارتعاش ہے وہ اس لائٹ کے اوپر چلا جاتا ہے, اور پھر وہ روشنی جو ہے وہ اپنی بے تحاشا لمبی بڑی رفتار کے ساتھ یہاں سے وہاں تک ایک فریکشن آف سیکنڈ میں پہنچا دیتی ہے. تو یہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر ہم ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ بھی کر رہے ہیں, اینڈ سو آن مطلب there is nothing more than that. یہ جو ویژن ہے کہ کیا میں ماضی میں دیکھ سکتا ہوں, اس کا میرے ذہن میں جو ایک تصور آتا ہے اور وہ یہ کہ اس وقت میں بول رہا ہوں, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, کون ہمیں دیکھ رہا ہے؟ مطلب اس وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہے جو یہ انفارمیشن پریزرو کرے گا کہ آج سے لیٹ سے 1000 سال بعد بھی ہمیں دیکھا جا سکے, اور یہ پوری اسپیچ یا یہ جو بھی مطلب اس کمرے میں جو اس وقت ہوا ہے اس کو ریپروڈیوس کیا جا سکے. وہ یہ سارے مالیکیولس ہیں, اس کمرے میں جتنے مالیکیولس موجود ہیں اور ان کی تعداد مطلب خالد سہیل تو میرا ذرا تھوڑا سا کہ مطلب ٹریلینز موجود ہیں. تو اگر کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ وہ میری ہماری ساری حرکات و سکنات کے ساتھ وہ متاثر ہو رہے ہیں, ان کی ڈیفارمیشن ہو رہی ہے. آج سے اگر فرض کریں 1400 سال پہلے جو ہوا تھا تو اس وقت بھی وہ مالیکیولز موجود تھے, اور ان کی جو حیت تھی اس کے اندر کوئی معمولی سی, بہت ہی معمولی سی کوئی تبدیلی آئی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ چند مالیکیولز موجود ہوں. کیا کوئی ایسی مشین بن سکتی ہے کہ جو ان مالیکیولز کو لے کے اور پھر مطلب سب کچھ ریپروڈیوس کر دے؟ تو بہرحال مطلب جب میں نے یہ والی بات کسی ایک سائنٹسٹ سے کہی تو انہوں نے مجھ سے فوراً کہا کہ فزکس کا ایک اصول یہ ہے
کہ چیزیں جو ہیں وہ یہ جو ابھی میں نے انٹروپی کی بات کی کہ چیزیں تو ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہیں. تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ مطلب میں نے خود اس موضوع پر کئی پیپرز لکھے ہیں, پوری یونیورسٹی میں کئی جگہ پر لیکچرز دیے ہیں, اور ان کا ٹائٹل ہوتا تھا کین آئی ریورس میموری. مطلب میموری کے بارے میں تو آپ تصور یہ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں میموری آ گئی کہ میں نے 50 ڈسٹنگوشڈ لوگوں کو ایڈریس کیا, تو اب اس کو وائپ آؤٹ تو میں نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو پہچاننا بند کر دوں. تو لیکن کین آئی اریز میموری ان آپٹیکل یا ایٹامک ٹائپ سسٹمز. تو اس کا جواب مطلب آبویسلی جو میری ریسرچ ہے وہ تو اس چیز کا جواب دینے کے لیے بالکل بہت ہی پریمیٹیو لیول پر کام کرتی ہے, لیکن اس سوال کا جو الٹیمیٹ جواب ہے وہ لینے کے لیے تو آئی مین ایک 500 سال میں کوئی بہت جینیس, بہت ہائی ٹیکنالوجی, نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہوگی. اور کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ 500 سال کے بعد ایسا ہو سکے؟ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو بات کرنے والی ہیں, لیکن میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ میرا ٹائم تقریباً تو بہرحال مطلب سوچنا پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن بحیثیت سائنٹسٹ سوچنا میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہرحال پھر بھی ایک لاجک کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا پڑتا. مطلب ہم افسانوی طور پر باتیں نہیں کر سکتے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کل یا 50 سال بعد 100 سال بعد کیا نئی ڈسکوریز ہونے والی ہیں, کہ یہ جو ہمارے خواب ہیں, مطلب یہ تو میں نے صرف 3 خواب بیان کیے, تو آئی مین کیا اور بھی خواب, یہ سیریز کا میں نے نام رکھا تھا ڈریمز آف دا فیوچر. تو میں اس کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور بہت بہت شکریہ کے ساتھ آپ کو چونکہ ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو میرا خیال ہے ہم 3 سوال انٹرٹین کر سکتے ہیں. تو آپ سے زبیری سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پہلا سوال ہمان لاور کا ہے. جی میرے تو اپنے پاس 8-10 سوال ہوتے ہیں. تو اچھا میرے پاس بہت سارے سوال تھے, ایک سوال چنے میں سے سب سے امپورٹنٹ. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ آپ سول کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ مطلب آپ نے تو مطلب سب سے سوال پوچھ لیا. مطلب جب میں نے بات کی تو واٹ از لائف, تو ایکچولی مطلب میں بھی اسی سوال کا تلاشی ہوں کہ مطلب کہ از دیر سم تھنگ مور دین اے کلیکشن آف مالیکیولز. مثال کے طور اس کے بارے میں تو ہم لوگ حتمی فیصلہ کر دیں گے کہ دس از اے کلیکشن آف مالیکیولز, کہ ہم ان کو اسی آرڈر میں رکھتے ہیں تو یہ بن جائے گا. لیکن کیا انسان اس طرح سے بن سکتا ہے کہ ہم مالیکیولز کو اس طرح سے وی کین پٹ دم ٹوگیدر, اور وہ اس کے اندر جس کو آپ سول کہہ رہی ہیں, یا مطلب میں کہوں گا کہ زندگی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں. تو میرا اس سے ہی آگے جو لائف تو یونی سیلولر آرگینزمز میں ہے, تو کیا ہم اس کو کہیں گے سول ہے وہ؟ اوکے, تو مطلب یہ اگین آپ بہت ہی ٹف سوالات کر رہے ہیں, جن کے جوابات میں شاید ہی کوئی دے پائے. مطلب جو چیز ہے لائف کو انڈرسٹینڈنگ ہے, مطلب اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر بعض کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ از اٹ پاسبل. اور اس کے بارے میں میری امید یہ ہے کہ میری زندگی میں تو نہیں, لیکن جو جہاں پر تھوڑے سے ینگر لوگ موجود ہیں ان کی زندگی میں یہ جواب آ جائے گا. ہم ٹیکنالوجیکلی اس پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر ہم ایک ایٹم کے بعد دوسرا, مطلب مائکروسکوپی جس کا کسی نے ذکر بھی کیا تھا, تو وہ ہم تقریباً اس اسٹیج کے اوپر موجود ہیں کہ اگر ہم 20-30-40 سال میں وہ ٹیکنالوجی اس پوائنٹ تک پہنچ جائے گی کہ ہم سیلفی لیول پر یہ جواب غالباً دے سکیں.
لیکن جہاں پر آپ یہ سول کی بات کرتی ہیں تو وہاں پر سول جو ہے وہ ہم مثال کے طور پر جانوروں سے کیا ایسوسیٹ کرتے ہیں یا صرف ہم انسانوں کے ساتھ اس کا تعین کرتے ہیں. اس سوال کا جواب تو مجھے لگتا ہے کہ کم از کم کئی 100 سال چاہیے ہوں گے جو اس وقت جو سائنس کی نوعیت ہے. لیکن اگین ان چیزوں کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم مطلب کیا زندگی جو ہے وہ صرف مولیکیولس کا نام ہے یا دیر از سم تھنگ مور. تو یہ ہے کہ نہیں اس کا جواب تو بعد میں دیں. اس بارے میں ایکچولی ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں کہنا تھوڑا سا بھول گیا وہ یہ تھا کہ جب میں یہ ٹائم کے بارے میں بات کرتا ہوں اور اسپیس اور ٹائم کے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہاں پر اگر میں تھوڑا سا مذہب کو انجیکٹ کرنا چاہوں تو مطلب جو تھیم ایک طرح سے کسی طرح کی کتاب اس بک میں میرے جوابات میں بھی آپ کو محسوس ہوگی تو وہ یہ ہے کہ میں کسی ایسے خدا کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جو اس سسٹم میں اس 3 ڈائمینشنل اسپیس اور 1 ڈائمینشنل ٹائم میں موجود ہو. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایکویریم جس میں مچھلیاں بہت ساری ہیں تو مچھلیاں مثال کے طور پر ان میں ایک خالص سہیل پیدا ہو جاتا ہے ایک ریٹن پیدا ہو جاتا ہے اینڈ سو آن اور وہ اس اپنی زندگی کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں. وہ کبھی معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ جو حقیقت ہے وہ تو ان کے گول سے باہر رہ رہی ہے. تو ہم کیوں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم اس کائنات میں رہتے ہوئے اس 3 ڈائمینشنل کائنات میں رہتے ہوئے اس ٹائم لمیٹیشن کے اندر مطلب کیا جو کریٹر یا جو بھی ہے وہ ان چیزوں کا باؤنڈ ہوگا. مطلب اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے تو وہ اس کو اس پورے سسٹم سے باہر ہم کسی حد تک سوچ سکتے ہیں ویژولائز نہیں کر سکتے کیونکہ سسٹم سے کائنات سے باہر کیا ہے. تو اور یہ ہے کہ مطلب وہ جو ہے اس میں اسپیس کا تو ہم پھر بھی تصور کر سکتے ہیں اس کمرے کے باہر کیا ہے. ٹائم کو بھی اگر آپ اس میں ایک ایرو سمجھ لیجیے کہ جو ماضی کیا کوئی ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کر پوری اسپیس دیکھ سکیں اور پورا ٹائم دیکھ سکیں. مائنڈ باگلنگ تھاٹ. اور اگر ہمیں یہ اس قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کرنے ہیں تو میرا اپنا ذاتی مطلب میرا خیال یہ ہوگا کہ مطلب کہ اٹس امپاسبل ود ان دا فریم ورک. مطلب ہمیں اس سے جی آپ کا وقت ختم ہو گیا. آپ ان کو گھر بلائیں ڈنر پہ کل بیٹھ کے میں ان کے پاس اپنا ایڈریس چھوڑ جاؤں گا. مطلب میرے لیے تو حاصل گفتگو یہی ہے کہ سوالات پوچھے جائیں تو بہرحال لیکن وقت کی سر میرا بڑا سمپل سا ایک کوشچن ہے کہ آج سے 500 سال کے بعد جب ہم تصور کرتے ہیں کسی ہیومن بینگ کو تو وہ ہم سے زیادہ ڈیولپ ہوگا لیکن 500 سال پہلے وہ تو ایوالو نہیں ہوا. اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مطلب میں جو ایولیوشن ہے وہ یہ سمجھے کہ مطلب جو چیزیں ایوالو ہوئی ہے اوور دا ایئرس اور خاص طور پر پچھلے 500 سال میں وہ ایک ریشنل ایٹیٹیوڈ سب سے پہلے آیا اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں مطلب وہ ایک ریولیوشن آ رہا ہے اور وہ ریولیوشن اس طرح سے ہے کہ بالکل ایکسپونینشیل ہے. میں اس کی مثال اس طرح سے دوں کہ 2-3 ایشوز مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہ جو ہماری کائنات ہے یہ کن چیزوں سے بنی ہے. ایرسٹاٹل نے یہ والی بات کہی کہ جی صرف 4 عناصر ہیں آگ مٹی ہوا پانی. 1,500 سال لگے جب لوگوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں یہ بالکل درست نہیں ہے اور مطلب ایٹم کا تصور آیا. پھر ایٹم کے اندر کیا ہے اس میں کچھ 1-2 سینچریز لگی. اب رفتار بڑھ گئی. اسی طرح سے ہماری آنکھوں کا ویژن کا تصور افلاطون نے دیا اور اس کا تصور بڑا ریزنیبل تھا اس کے وقت کے مطابق. اس کا یہ تھا کہ یہ حواس سے 5 میں سے ہے. جس طرح سے میری ٹچ کی فیلنگ یہ ہے کہ میں ہاتھ بڑھا کر یہاں ٹچ کرتا ہوں. چکھنے کے لیے یہ ہے کہ کوئی چیز دی جائے میں اپنی زبان میں رکھتا ہوں. تو اس طرح سے آنکھ سے جب میں دیکھتا ہوں تو ایکچولی آنکھ میں سے کوئی چیز کوئی مادہ نکلتا ہے جو جا کر آپ کو ٹچ کرتا ہے
اور وہ پھر مجھے فیلنگ دیتا ہے کہ کہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کا کلرز کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. افلاطون 4 صدی BC میں اس چیز کو 1400 سال لگے. الحازن 1000 AD میں اس نے فائنلی اس نظریے کو ڈیبنک کیا, اور اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو ہماری ویژن ہے یہ تو اسکیٹرڈ لائٹ ہے, یہاں سے لائٹ اسکیٹر ہو کر آپ کے اوپر سے ہوتی ہوئی میری آنکھوں میں آ رہی ہے, میری آنکھ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں they took such a long time. لیکن اس وقت سائنس کی جو ڈیولپمنٹ کی رفتار ہے وہ ایکسپونینشیل ہے. جو 10 سال پہلے کی دنیا تھی آج وہ نہیں ہے. مطلب جو ہم لرن کر رہے ہیں اوور دیز ایئرس وہ اٹ از امیزنگ. مطلب ہم کائنات کے بارے میں کتنا کچھ پچھلے 20-25 سالوں میں لرن کیا ہے, اٹ از امیزنگ. تو اس کے بارے میں بلکہ میں نے ابھی میری ایک کتاب مکمل ہوئی ہے, میں تھوڑا سا اگر اس کو ایڈورٹائز کر دوں تو آئی فنشڈ اے بک آن دس سبجیکٹ, اور اس کا ٹائٹل ہے مسٹیریس یونیورس وچ ول بی پبلشڈ بائی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس. تو وہ میں غالباً 1-2 مہینے میں ان کو دوں گا, تو 4-5 مہینے میں چل کے آ جائے گی. تو میں ان کو تو اس میں بہت سارے ان سوالات کے جوابات تھوڑی تفصیل کے ساتھ دیے جائیں. جی لاسٹ کوسچن. جی وہ ہے آپ کے بات کریں گے. جی ویسے تو کوشچن ہے. السلام علیکم. تو آپ نے جو کہا کہ صاحب آپ نے کہا کہ 500 سال پرانی ہم جا کے سوچیں کہ دیکھو ہم لوگ کیسے تھے, ایسی ٹائم مشین کوئی بن جائے جس میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں. تو اس سے مجھے یاد آئے کہ میں بینک میں کام کرتی تھی سینئر فائنینشیل ایڈوائزر. میرے پاس ایک کلائنٹ ہے اور وہ اپنے مطلب کہہ رہے تھے کہ پاس کافی پیسہ تھا اور وہ ڈونیٹ کر رہے تھے. تو میں سے پوچھے کہاں ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک ریسرچ چل رہی ہے جس میں وہ ہیومن برین کو پرزرو کریں گے. تو جو جتنے, اور ان کا کہنا تھا کہ جتنے جو فلاسفر بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں, تو جب وہ مر جاتے ہیں تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر کتاب ہے تو آپ کتاب سے ایک حصہ ان کا فریکشن آپ کو پتہ لگتا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ اور کیا کچھ ہے. تو اس پہ وہ کام ہو رہا ہے کہ وہ برین کو پرزرو کریں گے اور برین سے وہ پتہ کر سکتے کہ کیا سچویشن کیا برین سوچ رہا تھا. تو سننے میں تو عجیب سا لگتا ہے, لیکن میں یہ سوچی تھی آپ کی باتوں سے کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آج سے 5-10 سال بعد کے لوگ ہمارے برین کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز مجھے آپ کی باتوں سے مطلب صحیح ہے لیکن بہت اچھا لگا یہ سن کے. اور یہ کہوں گی کہ خالد صاحب آپ کی بک بہت اچھی, آپ خط بڑے اچھے لکھتے ہیں. میں نے کافی پڑھی اور بہت عمدہ بک ہے, اور میں سوچی تھی کہ یہ جو خط نویسی ہے یہ کیا ہے. تو جب آپ کی کتاب میں کہ مطلب مجھے مزہ نہیں آئے گا کیونکہ میں خود لکھتی ہوں, میں پوئٹری لکھتی ہوں اور مجھے یہ شارٹ اسٹوری پڑھنا ان چیزوں کا شوق ہے. تو جب میں نے دیکھی بابی, میں نے کہا یہ کیا مطلب امرتا پریتم کا خط ہے تو کوئی بات بھی بنتی ہے یا پھر غالب کے ہو گئے. تو جب میں نے کتاب پڑھی تو اس میں صرف خط نہیں ہے, پورا ایک دور ہے, ایک پورا 2 معاشرے کا 2 تصاد جو ہے کہ پاکستان اور یہاں پہ کیا ہے, تو پورے ایک کلچر چل رہا ہے. تو اٹس ریئلی گڈ کہ بڑا کتاب ہے. اور پھر میں ٹرانسلیشن کے حساب سے ایک بات کروں گی صرف چھوٹی سی, کہ آپ لوگ ایسیٹس ہیں. چونکہ میں نے کئی کتابیں ایسی پڑھی جو مطلب ہم انسان ہیں, ہم پوری دنیا کی جو لینگویج کو نہیں سیکھ سکتے. ہم 1-2-3 بہت اچھے ہو گئے تو 5-6 جیسے شاہد صاحب ہیں, تو ہم اتنی زیادہ لینگویجز کو نہیں کر سکتے کانٹر. تو جو ٹرانسلیٹر ہیں دے آر ریئلی گڈ, کیونکہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا, کہانی اور یہ سب چیزیں جو ہیں ہم ان سے لیتے ہیں. تو میں نے ایسی کئی کتابیں پڑھی جو اگر مجھے ٹرانسلیٹر نہیں ہوتے تو آئی وڈ بی لائک ایک جاہل کہہ لیں یا ان انفارمڈ میں ہو سکتی تھی. تو بہت شکریہ, تالی بج گئی. نام بھی اپنا بتائیں. میرا نام مشتی بخاری اور میں پاکستان سے ہوں. اب میرا پروفیشن ہے اسکوشیا بینک میں سینئر فائنینشیل ایڈوائزر تھی. اب میں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور ایک کتاب لکھی ہے. جناب ہم اس بات پہ آج کی محفل اختتام کرتے ہیں کہ جو مہمان ہیں تو ایک کیلگری سے آئے, ایک ٹیکسس سے آئے. آپ نے سہیل زبیدی اور خالد سہیل کی دوستی
کہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، جاوید دانش جہاں ہیں چلے گئے، ان کے ساتھ جو آرٹیکل لکھا تھا وہ کہا تھا کہ یہ جو دوستی ہے یہ ایک پاپی اور ایک پارسا ہے. تو یہاں پر بھی ہمارے دوست جو ہیں سہیل زبیری، یہ ایک پارسا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، اور یہ ایک وجہ سے ایک پاپی کے ساتھ ایک مکالمہ کرتے ڈرتے کہیں نہ کہیں حدود، جیسے شاید ارسد نے کہا کہ لائنز کراس نہ کر دوں. لیکن امید ہے کہ یہ آج کی جو محفل ہے، آخر میں یہ بتاؤں کہ ان کا میرا ایک بیٹ، ایک شرط لگی، تو ہو سکتا ہے آج کی گفتگو کے بعد وہ شرط، انہوں نے کہا تھا یہ کتاب چھاپنے کی ضرورت نہیں، لوگ میرے آئیڈیاز کیوں پڑھیں گے، میں نے کہا نہیں، اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو میں نے ان سے کہا ایک شرط لگا لیں، 1 سال کے بعد آپ مدعی بھی، منصف بھی، جج بھی، اگر آپ کو لگے کہ کتابوں کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے ڈنر کرائیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے تو میں آپ کو ڈنر کروں. تو میں نے اس کو غرضانہ جس کے لیے آج یہ فیملی آف دا ہارٹ اور شاید اختر سب کو بلایا کہ ہو سکتا ہے میں وہ شرط جیت جاؤں. تو بہت بہت شکریہ جناب. تو اب ہم یہ فارمل میٹنگ ختم کرتے ہیں. آپ